والیوم نمبر 21، حدیث نمبر 501۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے، میں تم کو ایک حدیث کا تحفہ دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے کہا ضرور دو۔ انہوں نے کہا، ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت گھر والوں پر کیسے درود بھیجا کریں؟ آپ نے فرمایا، درود ابراہیمی پڑھ لیا کرو۔ حدیث نمبر 502۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ان کلمات کے ذریعے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے، تمہارے بڑے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 503۔ حضرت مسروق نے کہا کہ میں نے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، اس بہتان کا حال پوچھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا، ہم دونوں ماں بیٹی بیٹھی تھیں، اتنے میں ایک انصاری عورت آئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مصطح بن اسامہ کو تباہ کرے۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا، اسی نے تو یہ جھوٹی بات مشہور کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون سی بات؟ جب اس نے بیان کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ جب ہوش آیا تو کپ کپی کے ساتھ بخار آ گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، عائشہ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا، اس کو بخار آ گیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگی، اللہ کی قسم، اگر میں قسم اٹھاؤں تب بھی آپ مجھ کو سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں معذرت کروں تو میرا عذر نہیں مانیں گے۔ میری اور آپ لوگوں کی وہی کیفیت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر گزر چکی ہے۔ صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ خیر، ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن کر تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 16 تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں اتار دی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں اور کسی کا احسان نہیں ہے۔ حدیث نمبر 504۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی اٹھائی اور اس سے آپ نے ان بتوں کو مارا اور فرمایا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ حدیث نمبر 500۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر اور غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ حدیث نمبر 505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کو پیدا ہوتے وقت شیطان نہ چھوئے۔ شیطان کے چھونے سے ہی وہ روتا ہے، مگر
حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نہ چھو سکا۔ حدیث نمبر 506۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا اس کے ساتھ پانی اور آگ دونوں ہوں گے، اور جس کو لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ دیکھو، تم میں سے جو کوئی وہ زمانہ پائے، ظاہر میں جو آگ معلوم ہو اس میں گر پڑے، وہ حقیقت میں میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا۔ حدیث نمبر 507۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو ایک زخم لگا، اس نے چھری لے کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، خون بہتا رہا، رکا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس شخص نے جلدی کر کے جان دی، حرام موت مرا، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ حدیث نمبر 508۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اگرچہ وہ پیغمبر نہیں تھے۔ میری امت میں اگر کوئی ایسا ہو تو عمر بن خطاب ہوں گے۔ حدیث نمبر 509۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو مار ڈالا تھا، پھر شرمندہ ہو کر مسئلہ پوچھنے لگا۔ ایک درویش کے پاس آیا، اس سے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا، نہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے اس کو بھی مار ڈالا۔ اس طرح اس نے 100 قتل کر دیے۔ پھر مسئلہ پوچھتا پوچھتا آگے چلا۔ راہ میں ایک شخص ملا، اس نے کہا، تو سامنے والی بستی میں چلا جا، وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، تجھ کو کوئی صحیح طریقہ توبہ کرنے کا بتا دیں گے۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا جہاں پر وہ جا رہا تھا کہ مرنے والے شخص کے قریب آ جا، اور اس بستی کو حکم دیا جہاں سے وہ چلا تھا کہ تو اس سے دور ہو جا۔ پھر فرشتوں نے دونوں بستیوں کی دوری ناپی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس بستی کے یہ نزدیک ہو وہ فرشتہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح جب بستی سے اس کی دوری ناپی گئی تو وہ نیک بستی کے قریب نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا۔ حدیث نمبر 510۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے گھر خریدا تھا۔ اس نے اس گھر میں سونے سے بھرا ہوا ایک مٹکا پایا اور بیچنے والے سے کہا، میں نے تجھ سے گھر خریدا ہے، اس لیے یہ تمہارا ہے، اسے تم لے جاؤ۔ سونا نہیں خریدا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے گھر بیچا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے۔ لیکن وہ راضی نہیں ہوئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوری بات سن کر فرمایا، تم دونوں کے کوئی اولاد ہے؟ تب ایک شخص نے کہا، میری ایک بیٹی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، میرے ایک بیٹا ہے جو اس کی بیٹی سے بڑا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، دونوں کا آپس میں نکاح کر دو، اور یہ سونا ان کے نکاح پر خرچ کر دو اور کچھ سونا خیرات کر دو۔ حدیث نمبر 511۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون مرض کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس پر یہ عذاب نازل کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ جب کہیں طاعون پھیلے اور مسلمان صبر کر کے ثواب کی نیت سے اپنی ہی بستی میں ٹھہرا رہے
اور اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت قسمت میں لکھ دی وہی پیش آئے گی تو اس کو شہید ہونے کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 512۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب مخدومی عورت فاطمہ بنت اسد نے چوری کی تو قریش والوں کو فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے کہا، اس مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے کی جرأت اسامہ بن زید کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت اسامہ نے آپ سے اس بارے میں سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، تم اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگو، دیکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی طرح سے تباہ ہوئے۔ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس پر سزا قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، میں تو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم قرآن شریف میں سورہ مائدہ آیت نمبر 38 سے واضح ہے۔ حدیث نمبر 513۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے ایک شخص عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، وہ قرآن اور طرح سے پڑھ رہے تھے، یعنی اس کے خلاف جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا تھا۔ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے بیان کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر ناراضگی پائی گئی۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں اچھا پڑھتے ہو اور قرآن 7 قرأت پر اترا ہے، آپس میں جھگڑا مت کرو، تم سے پہلے لوگ اسی طرح جھگڑوں سے تباہ ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 514۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نبیوں میں سے ایک نبی کا حال بیان کر رہے ہیں۔ انہیں قوم نے اتنا مارا کہ وہ خون سے شرابور ہو گئے۔ وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے اور کہتے جاتے، اے اللہ، میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ لا علم ہے۔ حدیث نمبر 515۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت عطا کی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے بیٹوں سے پوچھا، میں تمہارے حق میں کیسا باپ ثابت ہوا؟ بیٹوں نے کہا، آپ ہمارے بہترین والد ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور اس کی راکھ کو کسی سخت آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے عرض کیا، پروردگار، تیرے ہی خوف سے۔ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ حدیث نمبر 516۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھتے۔ آپ نے فرمایا، نسب کے اعتبار سے پوچھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حدیث نمبر 517۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت میں اپنے جسم و جان پر ظلم کرے، اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی بات کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 518۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کے بیٹو، تم اپنی جانوں کو نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ اے ابو مطلب کے بیٹو، تم اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ زبیر کی ماں
اور پھوپھی فاطمہ میری بیٹی، تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں، میرے مال میں جو تم چاہو وہ مانگ لو۔ حدیث نمبر 519۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے۔ اس وقت انصار کی 2 لڑکیاں عید کے موقع پر گا رہی تھیں اور ڈف بجا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لڑکیوں کو ڈانٹا اور انہیں ڈف بجانے اور گانا گانے سے منع کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ان کو گانے بجانے دو، آج عید کا دن ہے جو کہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپائے ہوئے تھے اور مسجد کے اندر جنگی ٹریننگ اور ہتھیاروں کی مشق چل رہی تھی۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹا کہ مسجد کے اندر یہ کھیل کیسا، اسے بند کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کھیلنے دو۔ حدیث نمبر 520۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور پچھلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا، اس کو خوب اچھی طرح سجایا سنوارا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر میں گھومتے تھے اور تعجب کرتے تھے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ حدیث نمبر 521۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حدیث نمبر 522۔ حضرت ابو زحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جیسے تھے، یعنی کہ ان کی صورت شکل آپ سے بہت ملتی تھی۔ حدیث نمبر 523۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور خوبصورتی میں بھی اور عادت و اخلاق میں بھی سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ کا قد نہ لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا۔ حدیث نمبر 524۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ اتنے زیادہ اونچے نہیں اٹھاتے تھے جتنے بارش میں پڑھی جانے والی نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 525۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے، کوئی گننے والا چاہتا تو آخر تک ان کو گن لیتا۔